بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کے قوانین تجوید کے ساتھ پڑھنے کا سلسلہ، قواعد و ضوابط سیکھنے کا ایک سلسلہ جاری ہے۔ مد کے معنی ہوتا ہے دراز کرنا، کھینچنا، لمبا کرنا، اور قرآن پاک میں جو ہے کچھ حروف ہیں جن کو کھینچ کے پڑھا جائے گا، جیسے حروف مدہ پہلے آپ سن چکے ہوں گے، اور حروف مدہ جو ہیں ان کے جو ہیں قوانین وہ تو ایک الف تک کھینچیں گے، لیکن اگر حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ اور سکون آتا ہے تو اس کے بھی کچھ قوانین ہیں۔ مد کے 6 قسمیں، مد کی 6 اقسام ہیں: مد متصل، مد منفصل، مد عارض، مد لین عارض، مد لازم، مد لین لازم۔ مد متصل حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی کلمے میں ہو تو اسے کہتے ہیں مد متصل، جیسے جیم الف زبر جا، الف مدہ ہو گیا، حمزہ زبر آ، جا آ۔ اسی طرح جیم یا زیر جی، یا مدہ ہے، حمزہ زبر آ، جی آ۔ تو حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی کلمے میں ہو تو اسے کہتے ہیں مد متصل، مد متصل۔ اور اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو اسے کہتے ہیں مد منفصل، جیسے قالو، قاف الف زبر قا، لام واو پیش لو، قالو، یہ ایک کلمہ ہو گیا۔ آمنا، اب حمزہ آیا دوسرے کلمے میں تو یہاں مد منفصل، قالو آمنا۔ تو یہ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو اسے مد منفصل، اور اگر اسی کلمے میں ہو تو مد متصل۔ حروف مدہ کے بعد آنے کی صورت میں عرض کر رہا ہوں، اور ان کو پھر 2 ڈھائی الف تک کھینچ کر آپ پڑھ سکتے ہیں، لمبا کر سکتے ہیں۔ اور حروف مدہ کے بعد اگر سکون اصلی ہو تو، سکون اصلی کہتے ہیں جزم یا تشدید پہلے سے موجود ہو تو، اگر حروف مدہ کے بعد جزم یا تشدید پہلے سے ہیں تو مد لازم ہوگا۔ حروف مدہ کے بعد سکون اصلی، جزم یا تشدید پہلے سے موجود ہو تو اسے کہتے ہیں مد لازم۔ اور مثلا جیم الف نون زبر جان، نون 2 پیش نون، جان۔ اب نون مشدد بھی ہے اور مد لازم بھی ہے۔ اسی طرح دال الف با زبر داب، با زبر با، دابا، تا 2 زیر 3، دابتن۔ تو یہ تشدید آ گئی با کے اوپر، پہلے دال الف زبر دا الف مدہ تھا، لیکن حروف مدہ کے بعد تشدید آنے کی صورت میں یہاں مد لازم ہو گئی۔ تو حروف مدہ کے بعد اگر سکون اصلی ہو جیسے تشدید یا جزم تو پھر مد لازم ہوگا، اور حروف لین کے بعد سکون اصلی ہو تو پھر مد لین لازم ہوگا، جیسے عین نا، یا ساکن تھی، یا ساکن سے پہلے زیر آ گئی، یا لین ہے، اور نون بھی ساکن ہے تو مد لین لازم اس کو کہتے ہیں، عین۔ تو ان کو حروف مد لازم کو 3 الف تک کھینچ کر پڑھا جا سکتا ہے۔ 3 الف کی مقدار جو ہے کیسے پتہ چلے گی؟ نارملی طور پہ ہم اپنی انگلی کو، فنگر کو اوپن یا کلوز کرتے ہیں، کھولتے ہیں یا بند کرتے ہیں، تو یہ ایک کو اوپن کیا تو یہ 1 الف بن گیا ہے نا۔ میں عرض کرتا ہوں، دابتن، ٹھیک ہے، جا 2 ڈھائی الف تک کھینچ لیجئے۔ ایک نارملی طور پہ ہم انگلی کو بند کرتے ہیں یا کھولتے ہیں تو جتنی وہ ٹائم لگے گا نارملی طور پہ وہ 1 الف کی مقدار کہا جاتا ہے۔ اسی طرح مد عارض، مد عارض کہتے ہیں حروف مدہ کے بعد اگر آپ عارضی سکون کرتے ہیں، مثلا
اصل میں ہے الحمدللہ رب العالمین، نون کے اوپر ہے زبر، لیکن ہم اس کو وقف کر دیتے ہیں تو یہ نون کو ساکن کر دیتے ہیں، پھر ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ہم نون ساکن کر دیا۔ جہاں بھی آپ دیکھیں گے قرآن پاک جب آپ پڑھیں گے تو زبر زیر پیش ہوتی ہے اوپر لگی، لیکن وقف کی صورت میں، وقف کے انشاءاللہ جو قواعد ہیں وہ جب میں عرض کروں گا تو اس میں بھی کچھ عرض کر دوں گا، تو لیکن فی الحال مد عارض کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ حروف مدہ کے بعد اگر آپ وقف کرتے ہیں، کسی حرف کو عارضی طور پہ ساکن کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں مد عارض۔ اور اگر حروف لین، یعنی کہ واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو واو لین، یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یا لین، ہے نا، اگر حروف لین کے بعد وقف کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں مد لین عارض، جیسے خوفن، خوا واو زبر خو، فا دو زیر فن، خوفن، اب اس کے اوپر ہم نے وقف کرنا ہے تو وقف کی وجہ سے ہم یہ اس فا کو ساکن کر دیں گے تو اس کو کہیں گے خوف، خوف، تو اس کو بھی دائی الف تک کھینچ کر پڑھا جا سکتا ہے، حروف لین کو اور مد عارض کو اور مد لین عارض کو بھی ہم جو ہے 3 الف تک کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہو، اور اس کو آپ ذہن نشین کر لیجئے، جب قرآن پاک پڑھنے لگیں تو اللہ عز و جل کی رضا کے لیے پڑھنا ہوتا ہے تو اس کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی کوشش کیجئے، کہیں کوئی سمجھ نہ آئے تو صحیح جو قاری صاحب ہیں جو تجوید کو جانتے ہیں کچھ ان سے رابطہ کیجئے اور اپنے مخارج کو درست کیجئے اور قوانین کو بھی یاد کرنے کی کوشش کیجئے، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں اس کے فائدے ہوں گے۔ قرآن پاک کو پڑھنے والا جو ہے یہ عبادت گزار ہے اور بہترین عبادت ہے، اور اس عبادت کو بھی سیکھ کر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔